وہ واقعہ بھی بڑھاپے کا، کس قدر بڑھاپے میں تحمل کی ضرورت ہے، مشہور واقعہ مختلف اعتبارات سے ہے۔ ایک ہندو بنیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہندو بنیے حساب کتاب میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص نے بوڑھا ہو گیا، اپنے بچے سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، چوتھی دفعہ جب مطالبہ کیا تو بچہ چلا اٹھا، ابا کیا ہو گیا، منع کرو نا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اس نے کہا اوہو ایک منٹ۔ وہ اپنی پرانے سے سٹور میں گیا، چوپڑی پہلے کہتے تھے نا، سٹور میں گیا، پرانا رجسٹر لے کر آیا، اس نے رجسٹر کا فلاں صفحہ کھولا اور اس نے لائن پر لکھا ہوا تھا، بیٹا سن، جب تو 3.5 سال کا یا 3 سال کا تھا تو نے مجھ سے ایک سوال 27 مرتبہ کیا تھا۔ اس پر ویڈیو بھی بنی ہے، وہ ایک اور انداز سے ہے، اسپیرو کے بارے میں، چڑیا کے بارے میں۔ تو نے مجھ سے 27 مرتبہ ایک سوال کیا، اور میں نے کہا بچہ ہے کوئی بات نہیں، میں نے بیٹا 27 کی 27 مرتبہ تجھے تحمل سے جواب دیا تھا، اور آج میں نے 4تھی مرتبہ پوچھا ہے تو تیرا ٹیمپر لوز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جی، اللہ باتیں تو بہت ہے لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر سایہ قائم رکھے، اگر چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑوں کو تو سمجھ آ رہی ہے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی سمجھا دے، اور چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل و دماغ میں کئی باتیں ڈال دیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھوں تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ یہ ہماری ویلیوز ہیں۔ وہ لعنت ہے اس تہذیب کے اوپر جو ماں کا دن ایک مقرر کر دے، جو باپ کا دن ایک مقرر کر دے۔ وہ ماں کے جس نے اللہ اکبر اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے اپنی کروٹوں پر تمہاری پیشاب کی گندگی کو برداشت کر کے راتیں گزاری، اپنی جان رزق پر رکھ کر اللہ کے فضل سے تمہیں جنم دیا۔ وہ باپ جس نے خون پسینہ ایک کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر کے تمہیں پرورش دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کا سال میں ایک دن منایا جائے، اس کا سال میں ایک دن منایا جائے ماں کا یا باپ کا۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہی سے پھر دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کی قدر کی توفیق دے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ معاشرت کے اعتبار سے وہ رشتہ داروں کا بیان، تھوڑا ذکر پہلے بھی آیا تھا، فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اب ماں باپ تو ان کی تو ذمہ داری ہم پر ہے، پھر اور دیگر رشتہ دار ہیں جو عمومی انداز سے کہا جا رہا ہے، اور انداز کیا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یاد آیا سورہ نحل آیت نمبر 90، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى، اس کا حق ہے تو جتاؤ گے تھوڑی، اس کا حق تو تمہارا فرض ادا کر رہے ہو، سینس آف ریلیف کے حیم میں نے فرض ادا کیا، جتانے کی بات ہی نہیں آئے گی۔ یہ معاشرت اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بے جا نہ اڑاؤ۔ سادہ ہم لوگ جملہ استعمال کرتے فضول خرچی نہ کرو۔ کیا ہے فضول خرچی؟ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، بلا وجہ خرچ کرنا۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ کتنی سخت بات ہے، شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، ایک طرف دولت پانی کی طرح بہ رہی ہے، اور اسی خاندان میں یا آس پڑوس میں یا ملازمین میں کچھ لوگ بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ ایک طرف کروڑوں بہ رہا ہے شادی کے نام پر، اور دوسری طرف سرکاری ہاسپٹل میں بیچارہ لائن میں لگا، اس کی باری نہیں آ رہی علاج کے لیے، معمولی میڈیسن اویلیبل نہیں، تو پھر احساس محرومی تو آتا ہے۔ کیوں؟ آخر جب یہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کس کو پوچھا جاتا ہے؟ گھر کے ملازمین کو، قریبی رشتہ داروں کو، بٹ نیچرل، ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہے۔ یہ ہے جس سے فساد آتا ہے، چوریاں ڈاکے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور شیطان لڑوانا چاہتا ہے۔ وہ جو شراب و جوئے کی ممانعت کی آیت تھی، کیا تھا؟ شیطان بغض اور عداوت تم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، سورہ مائدہ آیت 90-91 میں۔ تو بیجا مال جب خرچ ہوگا، شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، برینڈ ورشپرز ہو گئے ہم لوگ، برینڈ کی عبادت میں لگ گئے ہیں، اتنے برینڈ کانشیس ہو گئے، معاف کیجئے گا میری سختی کو، انڈر گارمنٹس بھی لوگوں کو برینڈڈ اور ٹیگ والے چاہیے، اور یہاں ہمارے قریبی لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، برینڈ کے ہم ورشپرز ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف رکھے،
ہمیں پتہ ہے کہ کہاں فضول میں لگا رہے ہیں، اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ بیجا اڑانا معاشرے میں کیوس کو، انتشار کو جنم دیتا ہے. رب نے منع کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو ایک تو ہے فضول خرچیاں، ایک ہے گناہوں میں خرچ کرنا، شو بس کے نام پر، فلمیں ڈراموں کے نام پر، ناچ گانوں کے نام پر، فضولیات کی محافل کے نام پر، نئی نئی رسموں کے نام پر. کبھی وہ بلیک فرائیڈے کو بلیسڈ فرائیڈے کر دو، کبھی ہیلوئین کا معاملہ آ جائے گا، کبھی بسنت کا نام آ جائے گا. یہ سارا سرمایہ دار کا کھوپڑی کا معاملہ ہے. ہر دوسرے مہینے وہ کوئی فنکشن ہمیں فیسٹیول دے کر ہمارا پیسہ فضولیات میں لگوانا چاہتا ہے، اور جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہوتا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. دولت حلال سے ملے تو نعمت ہے، فضول بہائی جائے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، منع کیا گیا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو اسے نرمی کی بات کہو. کوئی تمہارا دوست ساتھی ہے یا کوئی سوالی ہے، اس نے ہاتھ تمہارے سامنے پھیلایا، اپنی حاجت رکھی، ابھی تم خود منتظر ہو کہ اللہ معاملات اور حالات کو بہتر کر دے، تم اس کی مدد کرو گے تو نرمی کی بات کہو، دھتکارنے کی بات نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بری بات نہ کرو. دیکھیں اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچائیں، اچھا نہیں کر سکتے کم سے کم برا تو نہ کریں. نرمی کی بات کہو، بھئی اللہ بہتر کرے گا، میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر میں تمہاری مدد کر لوں گا. نرمی کی، درگزر کی بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل باندھ کر نہ رکھو، یعنی کنجوس نہ ہو جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ بالکل ہی اس کو کھلا چھوڑ دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم ملامت زدہ، تھکے ہارے بیٹھے بن کر رہ جاؤ گے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ میانہ روی کا معاملہ. نہ تو ایسے کنجوس ہو جاؤ کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کو استعمال بھی نہ کرو، پتہ چلا کل دوسرے لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں تھمانا شروع کر دیں، یہ بھی ناشکری اللہ کی. اور نہ ایسا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ ہاں صدقہ بھی خوب دیا اللہ کی راہ میں، چیریٹی بھی دے دی، اور 2 دن کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. تو نہیں، میانہ روی اختیار کرو، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ایک نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم فلاں کی مدد کرو، فلاں کی مدد کرو جی، اور وہ جینون بھی ہے، لیکن کبھی تمہارے پاس اتنے وسائل ہی نہ ہو تو تمہارا یہ کام نہیں کہ تم کسی کے حالات کو بدل دو. نہ، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. تم اپنا کام کرو جو تمہارے بس میں، تم اسی کے مکلف و ذمہ دار ہو. رزق زیادہ دینا کم کرنا یہ اختیار اللہ کا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے. یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنتے